علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 95 سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر لاتے تم ان کے پاس جن کو کتاب دے چکا ہی ہے ساری نشانی، نہ پیروی کرتے تمہارے قبلہ کی اور نہ تم ہی ان کے قبلہ کے پیرو ہو، اور نہ خود ان میں ایک دوسرے کے قبلہ کا پیرو ہے۔ اور اگر کوئی تمہارا ہو کر پیروی کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آیا تمہارے پاس علم، اور بے شک وہ تمہارا اس صورت میں حد سے بڑھ جانے والوں سے ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور اگر لاتے تم ان بغض و عناد یعنی دشمنی رکھنے والے یہودیوں کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دے چکا ہی ہے، پہلے ہی سے دے چکا ہے، اور انہیں پوری حقیقت سے آگاہ فرما چکا ہے، اس کے باوجود جو تم سے روب کعبہ ہونے کی حقیقت یعنی حق ہونے و حقیقت سمجھنے کی بات کرتے ہیں اور سمجھنے کا ارادہ نہیں کرتے، ایک دو نہیں ساری کی ساری نشانی، خواہ وہ از قسم معجزہ ہو یا حجت و برہان قاطع یعنی مضبوط دلیل، اس کے باوجود وہ نہ پیروی کرتے تمہارے قبلہ کی، اس لیے کہ وہ جو تمہاری پیروی نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی شبہہ یعنی شک میں ہیں جس کو حجت و دلیل سے زائل دور کر دیا جائے، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں از عناد یعنی دشمنی کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی کتابوں سے یہ علم حاصل ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ اپنے کو ناحق سمجھنے کے باوجود ان کو یہ لالچ ہے کہ آپ ان کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، یہاں تک کہ ان کے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پڑے کہ اگر آپ ہمارے قبلہ پر ثابت ہو جائیں تو ہم آپ کو وہ نبی تسلیم قبول کر لیں گے جن کے ہم منتظر یعنی راہ دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے اس طمع یعنی لالچ کی جڑ اس فرمان سے کاٹ دی گئی کہ نہ وہ تمہارے قبلہ کے پیرو ہیں اور نہ تم ان کے قبلہ کے پیرو ہو۔ گو بھلے اگرچہ یہودیوں کا قبلہ اور تھا اور نصرہ کا اور، لیکن باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، گویا دونوں ایک ہیں۔ اب جو کسی باطل قبلہ کا پیرو نہیں تو وہ دونوں میں سے کسی کے قبلہ کا پیرو نہیں ہو سکتا، اور نہ خود ان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کا پیرو ہیں۔ یہود نصارہ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے اور نصارہ یہود کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ جب یہ اپنے عناد و مخالفت یعنی دشمنی اور مخالفت پر ان کے متصلب یعنی کٹر وادی ہیں کہ آپس ہی میں قبلہ کے معاملے میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو ان کی مخالفت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں رہ گئی، لہذا اے محبوب آپ اپنی مخالفت کا خیال نہ فرمائیں اور اپنے کو رنجیدہ خاطر غمگین نہ کریں۔ اے محبوب قبلہ کا معاملہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ اگر بفرض محال اشک کے دھارنا کے ساتھ اگر مان لیا جائے کہ اس معاملے میں آپ نے بھی اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو آپ کا بھی شمار اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں ہو جائے گا، مگر چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کی ذات بڑے گناہوں کی بات تو دور ہوئی شگیرہ یعنی چھوٹے گناہ سے بھی معصوم یعنی بے گناہ ہوتی ہے، تو اس میں ایسا جرم سرزد ہو یہ تو ناممکن یعنی اشک ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں اگرچہ بھلے خطاب سمبودھن کا رخ آپ کی طرف ہے، مگر مخاطب یعنی سمبودھت آپ کی امت ہے جس کے آپ والی و مالک و نگہبان ہیں، اور اب اگر کوئی تمہارا ہو کر آپ کو اپنا نبی و رسول مان کر آپ کا امتی ہو کر اور آپ کے دین پر ایمان لا کر پیروی کرے ان یہودیوں کی خواہشوں کی اور ان کے کہنے پر کعبہ سے رخ پھیر کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لے، اور اس کے کہ آیا تمہارے پاس کعبہ کے قبلہ ہونے پر اسلام کے دین اللہ یعنی خدا کا دین ہونے کا علم جس کو آپ نے سب تک
پہنچا بھی دیا اور دلائل و براہین کے ساتھ واضح بھی فرما دیا، تو بے شک وہ تمہارا امتی اس صورت میں اطاعت رسول کی حد سے نکل کر نافرمانی کی حد میں داخل ہو جانے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے بڑھ جانے والوں سے ہے۔ آیت نمبر 146 ترجمہ معارف القرآن۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو ضرور چھپاتا ہے جانتے بوجھتے۔ تفسیر اشرفی۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے علماء اہل کتاب پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو کہ وہ نبی برحق ہے، امام قبلتین، دو قبلوں کے امام ہیں، اور تمام آسمانی صفیحوں کی بشارتوں یعنی آگاہیوں کا مرجع یعنی مرکز ہے۔ اور یہ پہچان ایسی ویسی پہچان نہیں بلکہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانے، اسی لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کسی طرح کا اشتباہ یعنی شک نہیں، جیسے انہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ انسان خود اپنے آپ کو بڑی مدت کے بعد پہچانتا ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی پہچان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کبھی بھی شک نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف بچوں کے تعلق سے ماں کی طرف سے خیانت کا امکان یعنی شک کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات پر آپ کی پیشانی کو چوم لیا، اور بے شک ان علماء اہل کتاب میں سے ایک بڑا گروہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حسد و عناد کے سبب بیوقوف عوام اور جاہل لوگوں سے حق نبی برحق ہونے، کعبہ کو رب کا مقرر کردہ قبلہ قرار دینے اور اپنی آسمانی کتاب میں مذکور نبی کریم کے اوصاف حمیدہ یعنی اچھی خوبیوں کو ضرور چھپاتا ہے، وہ بھی لا علمی میں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے۔ آیت نمبر 147 ترجمہ معارف القرآن۔ یہ حق ہے لوگوں تمہاری رب کی طرف سے تو ہرگز شک نہ کرنا۔ تفسیر اشرفی کہ یہ حق ہے لوگوں سایہ و امن رسالت میں رہنے والوں تمہارے رب کی طرف سے کسی غیر کی طرف سے نہیں، یہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق وہی ہے جس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہو، اور جس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت نہ ہو وہ باطل ہے، تو اس کے من جانب اللہ یعنی خدا کی طرف سے ہونے میں ہرگز شک نہ کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔